اگر تم صرف ایک رات میرے بزنس پارٹنر کے ساتھ گزار لو تو میں تمہاری ماں اور بھائی کی جان بچا سکتا ہوں۔ وہ بہت مجبور ہو چکی تھی۔ اس نے روتے ہوئے کہا، آپ اپنے بزنس پارٹنر سے کہیں ایک رات کے لیے مجھ سے نکاح کر لیں، پھر اگلے روز مجھے طلاق دے دیں، اور پھر رات کو اس کا نکاح عظیم سے ہو گیا۔ لیکن عظیم کو دیکھ کر اس کا جسم کانپ اٹھا تھا۔ عظیم اس کا کلاس فیلو تھا جس کے چہرے پر اس نے تھپڑ مارا تھا۔ عظیم نے بدلہ لینے کے لیے یہ منصوبہ بنایا تھا۔ عظیم نے ایک رات میں ہی اس پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیا۔ صبح طلاق دے کر نکالا تو وہ اپنا پرس وہیں بھول گئی۔ عظیم نے پرس کھولا تو اس میں پڑی ایک تصویر دیکھ کر اس کا وجود پتھر کا ہو گیا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح اپنے بال نوچنے لگا کیونکہ وہ تو اس کی سارا ہسپتال کے کوریڈور میں پریشان بیٹھی تھی۔ ٹھنڈ سے تھر تھر کانپ رہی تھی، مگر اسے اپنی کوئی پرواہ نہیں تھی کیونکہ اس کی زندگی کے دو اہم ترین رشتے، اس کی ماں اور بھائی، اس وقت ایمرجنسی وارڈ میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے تھے۔ تمام کوششوں کے باوجود ان کی حالت بہتر نہیں ہو رہی تھی۔ جیسے ہی ڈاکٹر وارڈ سے باہر آیا، وہ تیزی سے اس کی طرف لپکی اور بے چینی سے اپنی ماں اور بھائی کی حالت کے بارے میں پوچھنے لگی۔ ڈاکٹر نے گہرا سانس لیا اور افسوس بھرے لہجے میں کہا، ان کی حالت بہت خراب ہے۔ اگر فوری طور پر آپریشن نہ کیا گیا تو ہم کچھ نہیں کر سکیں گے۔ انہیں اندرونی چوٹیں آئی ہیں اور دماغ کا فوری آپریشن کرنا ضروری ہے تاکہ زخم بگڑنے سے پہلے انہیں کور کیا جا سکے۔ ڈاکٹر کی بات سنتے ہی سارا جیسے سکتے میں آ گئی تھی۔ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولی، ڈاکٹر صاحب آپریشن شروع کریں، دیر کیوں کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر نے سنجیدگی سے اسے دیکھا اور کہا، دونوں کے آپریشن کے لیے 10-10 لاکھ روپے درکار ہیں، یعنی کل 20 لاکھ کا خرچہ ہوگا۔ جب تک آپ یہ رقم جمع نہیں کرواتی ہم آپریشن شروع نہیں کر سکتے۔ یہ سنتے ہی سارا پر سکتہ طاری ہو گیا۔ اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ بے یقینی کے عالم میں وہ بڑبڑائی، اتنی بڑی رقم میں کہاں سے لاؤں؟ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے افسوس سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، میں معافی چاہتا ہوں لیکن میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اس آپریشن کے لیے ہمیں باہر ملک سے اسپیشلسٹ ڈاکٹرز بلوانا پڑیں گے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس میں کتنا خرچہ آتا ہے، اس لیے جتنی جلدی ہو سکے پیسوں کا انتظام کریں تاکہ ہم ان کا علاج شروع کر سکیں۔ سارا ڈاکٹر کی بات سن کر ساخت ہو گئی تھی۔ دماغ سن ہونے لگا تھا۔ 20 لاکھ اتنی بڑی رقم وہ کہاں سے لاتی؟ اس کی جیب میں تو اس وقت کچھ 1000 روپے بھی نہ تھے اور کوئی ایسا سہارا بھی نہیں تھا جس سے مدد مانگ سکتی۔ ہسپتال کی سفید دیواروں کے بیچ وہ اکیلی کھڑی تھی، جیسے زمین و آسمان کے درمیان معلق ہو۔ آنکھوں سے بہتے آنسو اس کی بے بسی کی گواہی دے رہے تھے۔ یا اللہ، میری ماں اور بھائی کو بچا لو۔ دل کی گہرائیوں سے نکلی فریاد کے ساتھ اس نے اپنا فون نکالا اور بے ترتیب انگلیوں سے کچھ نمبر ملانے لگی۔ ایک کے بعد ایک کال کی، مگر ہر طرف سے یا تو انکار ملا یا خاموشی۔ تھک ہار کر وہ کرسی پر بیٹھ گئی، آنکھیں بند کیں اور گہری سانس لی۔ وہ اپنے آفس میں کام میں مصروف تھی جب اچانک اس کے فون کی گھنٹی بجی۔ کال سنتے ہی اس کا رنگ اڑ گیا اور وہ جلدی سے کرسی سے اٹھی۔ گھبراتے قدموں کے ساتھ وہ باس کے آفس کی طرف بڑھی اور دروازہ نوک کیا۔ سر، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ فاروقہ احمد نے اندر آنے کی اجازت دی تو وہ تیزی سے اندر داخل ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں بے چینی صاف جھلک رہی تھی۔ سر، میری امی اور بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ اس وقت ہسپتال میں ہیں۔ مجھے فوراً جانا ہوگا۔ پلیز مجھے چھٹی دے دیں۔ وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولی۔ اس کی پریشانی دیکھ کر فاروق نے نرمی سے اسے کرسی پر بٹھایا اور ایک گلاس پانی اس کی طرف بڑھایا۔ پہلے ریلیکس کرو سارا، اگر تم اتنی گھبرا جاؤ گی تو ہسپتال جا کر انہیں سنبھالو گی۔ کیسے، یہ لو، پانی پیو اور خود کو سنبھالو۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے گلاس پکڑا اور کچھ گھونٹ بھرے فاروق نے نرمی سے کہا، پریشان مت ہو، حوصلہ رکھو، اور اگر کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک مجھے کال کر لینا۔ سارا نے شکریہ بھری نظروں سے اپنے باس کو دیکھا اور جلدی سے باہر نکلنے لگی، مگر فاروق نے ایک بار پھر اسے روکا۔ رکو، میں ڈرائیور کو کہہ دیتا ہوں، وہ تمہیں ہسپتال چھوڑائے گا۔ سارا نے نم آنکھوں سے ایک بار پھر شکریہ ادا کیا اور تیزی سے باہر نکلی۔ کچھ دیر بعد وہ ہسپتال کے گیٹ پر کھڑی تھی۔ جیسے ہی وہ ایمرجنسی وارڈ میں داخل ہوئی اور اپنی ماں اور بھائی کی حالت دیکھی، اس کے قدم ڈگمگا گئے۔ اس کی رہی سہی ہمت بھی جواب دے گئی۔
آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا اور سانسیں بے ترتیب ہو گئیں، لیکن یہ تو کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ جو خبر ڈاکٹر نے اسے دی وہ اس کا سب کچھ ختم کر دینے کے لیے کافی تھی۔ سارا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ ڈاکٹر کی باتیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں، مگر وہ کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ دونوں کے آپریشن کے لیے 10 لاکھ روپے درکار ہیں، یعنی کل 20 لاکھ کا خرچہ ہوگا۔ جب تک آپ یہ رقم جمع نہیں کرواتی ہم آپریشن شروع نہیں کر سکتے۔ یہ جملہ اس کے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح برس رہا تھا۔ اس کی ماں اور بھائی زندگی اور موت کی کشتی میں تھے اور ان کی زندگی کا دارومدار ان 20 لاکھ روپیوں پر تھا جو اس کے پاس نہیں تھے۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ میں کہاں جاؤں؟ اس نے بے بسی سے اپنے ارد گرد دیکھا۔ ہر طرف تیماردار بے چین کھڑے تھے۔ کسی کی آنکھوں میں امید تھی تو کسی کی آنکھوں میں مایوسی، مگر سارا کی آنکھوں میں کچھ بھی نہیں تھا، بس ایک خالی پن تھا۔ ہسپتال کی سرد دیواروں کے درمیان وہ تنہا کھڑی تھی، بالکل بے یار و مددگار۔ اس نے پرس سے موبائل نکالا اور ایک ایک کر کے سب کو کال کرنے لگی، مگر ہر طرف سے یا تو معافی سننے کو ملی یا پھر خاموشی۔ وہ دیوار کے ساتھ ٹک گئی، آنکھوں میں آنسو، دل میں اضطراب اور دماغ میں ہزاروں سوال۔ مجھے ان پیسوں کا بندوبست کرنا ہوگا۔ کسی بھی طرح اچانک اس کے دماغ میں اپنے باس کی بات گونجی، اگر کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک مجھے کال کرنا۔ یہ جملہ یاد آتے ہی اس نے فوراً فیصلہ کر لیا کہ وہ فاروق احمد سے رقم ادھار لے لے گی اور اپنی تنخواہ میں سے کاٹتی رہے گی۔ اس خیال نے اسے کچھ لمحوں کے لیے سکون دیا اور وہ فوراً اپنے باس کو کال کرنے کے لیے فون اٹھانے لگی، مگر جیسے ہی اس کی نظر گھڑی پر پڑی اس کا ارادہ بدل گیا۔ رات کے 1 بج رہے تھے۔ اس نے گہری سانس لی اور فون واپس رکھ دیا۔ اب کال کرنا مناسب نہیں ہوگا، صبح آفس جا کر بات کر لوں گی، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ آنے والا دن اس کے لیے کتنے بڑے امتحان لے کر آئے گا۔ سارا صبح سویرے ہسپتال سے سیدھا آفس پہنچی۔ اس کی آنکھیں رات بھر کے جاگنے سے سوجی ہوئی تھیں، مگر وہ کسی بھی حال میں فاروق احمد سے مل کر پیسوں کا انتظام کرنا چاہتی تھی۔ آفس میں قدم رکھتے ہی وہ سیدھا فاروق احمد کے کیبن کی طرف بڑھی۔ دروازہ نوک کیا تو اندر سے سنجیدہ سی آواز سنائی دی، آ جاؤ۔ سارا نے دھڑکتے دل کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ فاروق احمد کرسی پر بیٹھا تھا اور اس کے ساتھ کوئی اور بھی بیٹھا تھا، لیکن سارا نے پریشانی میں اس کی طرف دھیان نہیں دیا۔ لیکن جیسے ہی اس شخص کی نظر سارا پر پڑی تو وہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا، لیکن پھر جلدی سے خود کو سنبھالتے ہوئے منہ دوسری طرف کر لیا تاکہ سارا اسے نہ دیکھ سکے۔ فاروق احمد سر اٹھا کر سارا کی طرف متوجہ ہوا تو اس کے چہرے پر فکر کے آثار دیکھ کر ماتھے پر تیوری ڈالی۔ ہاں بولو، خیریت؟ سارا نے ہمت جمع کی اور بولی، سر مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ فاروق نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی اور سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگا۔ کیسی مدد سر؟ جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ میری ماں اور بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور ڈاکٹرز نے ان کے آپریشن کے لیے 20 لاکھ روپے مانگے ہیں۔ میرے پاس اتنی بڑی رقم نہیں، اس لیے میں آپ سے قرض لینا چاہتی ہوں۔ آپ چاہیں تو میری تنخواہ میں سے کاٹتے رہیں، جتنا وقت لگے میں ادا کر دوں گی۔ پلیز، بس پلیز میری مدد کریں۔ سارا کی آواز میں لرزش تھی، آنکھوں میں آنسو اور چہرے پر بے بسی کے آثار۔ فاروق نے ایک نظر اس پر ڈالی، پھر کرسی پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس سے پہلے کہ فاروق احمد کچھ کہتا، اس بیٹھے ہوئے شخص نے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ فاروق نے اس کا اشارہ سمجھتے ہوئے سارا کی طرف دیکھا اور کہا، آپ اپنے کیبن میں جا کر بیٹھیں، میں تھوڑی دیر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ سر جھکا کر باہر چلی گئی۔ وہ شخص سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ نہ صرف فاروق کا بزنس پارٹنر تھا بلکہ اس کا بہترین دوست بھی تھا۔ فاروق نے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، یہ کیا بات ہے؟ تم نے مجھے بات کرنے سے کیوں روکا؟ وہ شخص مسکرا دیا اور بولا، تم اسے کہو کہ میں ایک شرط کے بدلے اسے پیسے دوں گا۔ لیکن اس نے اپنی شرط بتائی، جسے سن کر فاروق حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ تم ہوش میں تو ہو؟ تمہیں پتا ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ فاروق نے حیرت سے پوچھا۔ وہ شخص پھر سے مسکرایا اور بولا، ہاں مجھے پتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، ابھی تو موقع ملا ہے سارے حساب برابر کرنے کا۔ فاروق اس کی بات سن کر چونکا۔ کون سا حساب؟ وہ شخص پراسرار انداز میں مسکرایا اور کہا، بس تم ویسا کرو جیسا میں کہہ رہا ہوں، اس کے گھر والوں کے علاج کا سارا خرچہ میں خود اٹھا لوں گا، بس تم اس کے سامنے میری یہ شرط رکھ دو۔
اور ہاں پھر مجھے بتانا کہ اس نے کیا جواب دیا۔ یہ کہہ کر وہ شخص وہاں سے چلا گیا۔ شام کو فاروق نے انٹر کام پر سارہ کو اپنے کیبن میں بلایا۔ جب وہ اندر آئی تو اس نے کافی پریشان ہو کر اپنے باس کو دیکھا۔ فاروقہ کھڑے ہوتے ہوئے اس کے قریب آیا اور کہنے لگا، میں تمہاری ماں اور بھائی کے علاج کا سارا خرچہ اٹھانے کو تیار ہوں، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے۔ سارہ نے بے چینی سے فاروق کے چہرے کی طرف دیکھا اور کہا، سر کیسی شرط؟ آپ بتائیے، مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے۔ فاروق نے گہری سانس لی اور پھر اسے وہ شرط بتائی جو اس کے بزنس پارٹنر نے اسے کہنے کے لیے بولا تھا۔ تمہیں میرے بزنس پارٹنر کے ساتھ ایک رات گزارنی ہوگی۔ یہ سنتے ہی سارہ کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ یوں لرزنے لگی جیسے سوکھا پتا تیز ہوا میں کانپ رہا ہو۔ اس نے بے یقینی سے فاروق احمد کی طرف دیکھا، جیسے یقین نہ آ رہا ہو کہ اس نے واقعی یہ بات کہہ دی۔ ہے، وہ غصے سے بولی، سر یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کو ایسا کہتے ہوئے ذرا بھی شرم نہیں آئی؟ فاروق نے اس کی طرف دیکھا اور کندھے اچکاتے ہوئے بے نیازی سے کہا، میری تو یہی شرط ہے، اگر تمہیں اپنی ماں اور بھائی کی زندگی عزیز ہے تو میری شرط مان لو، ورنہ تمہاری مرضی، میں تمہیں فورس نہیں کروں گا۔ سارہ کچھ دیر وہیں کھڑی سوچتی رہی، لیکن جیسے اس کے ذہن میں اپنی ماں اور بیمار بھائی کا خیال آیا، اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ آخر کار وہ لرزتے ہوئے لہجے میں بولی، ٹھیک ہے سر، مجھے آپ کی شرط منظور ہے۔ لیکن وہ ایک پل کے لیے رکی، پھر ہمت جمع کر کے بولی، آپ اپنے پارٹنر سے کہیں کہ وہ مجھ سے ایک رات کے لیے نکاح کر لے اور اگلے دن مجھے طلاق دے دے۔ اس سے مجھے یہ سکون رہے گا کہ میں نے کوئی ناجائز تعلق نہیں بنایا یا کوئی گناہ نہیں کیا۔ فاروق احمد نے سارہ کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، میں اس سے بات کر کے تمہیں بتاتا ہوں۔ آپ جاؤ اپنے کیبن میں جا کر بیٹھو۔ سارہ شکست خوردہ قدموں سے اپنے کیبن تک پہنچی اور جیسے ہی کرسی پر بیٹھی، یوں لگا جیسے اس کے جسم میں مزید طاقت نہیں رہی۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے انداز میں کرسی پر بیٹھتے ہی اپنی باہوں میں سر چھپا کر سسک پڑی۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ زندگی اسے اس موڑ پر لے آئے گی جہاں اسے اپنی عزت اور ماں بھائی کی زندگی میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے گا۔ آنسو اس کے چہرے کو بھگو رہے تھے، مگر وہ جانتی تھی کہ اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں۔ فاروق احمد نے اپنے پارٹنر کو فون کیا۔ دوسری طرف سے مسکراتی ہوئی آواز سنائی دی، ہاں بولو۔ سارہ مان گئی۔ فاروق نے سنجیدگی سے کہا، ہاں لیکن ایک شرط کے ساتھ، وہ چاہتی ہے کہ تم نکاح کرو اور پھر بے شک اگلے دن طلاق دے دو۔ کچھ لمحے خاموشی چھائی گئی، پھر اس کے پارٹنر نے ہلکا سا کہہ کر لگایا، دلچسپ، نکاح کر کے طلاق دینی پڑے گی۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، بس اسے کہو کہ نکاح آج ہی ہوگا۔ فاروق نے اپنے پارٹنر کی بات سنتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، یار ایک بار پھر سوچ لو، تم یہ سب ٹھیک نہیں کر رہے، وہ ایسی لڑکی نہیں ہے، تم اسے کیوں مجبور کر رہے ہو؟ فاروق کی بات سن کر اس کے پارٹنر نے بے نیازی سے کہا، میں نے تم سے جو کہا ہے وہی کرو، مجھے مشورے دینے کی ضرورت نہیں، مجھے پتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے فون کاٹ دیا۔ فاروق لب بھینچ کر رہ گیا، مگر وہ جانتا تھا کہ اب کچھ کہنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ فاروق گہری سانس لے کر کرسی سے اٹھا اور کھڑکی کے قریب جا کر کھڑا ہوا۔ باہر کی روشنیوں میں بھی اسے اندھیرا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا، لیکن وہ بے بس تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا پارٹنر ضدی اور سنگ دل انسان ہے اور اب کچھ بھی کہنے کا فائدہ نہیں تھا، کیونکہ اگر فاروق اس کی مدد نہیں بھی کرے گا تو وہ زبردستی سارہ کو اٹھوا لے گا، اور فاروق جانتا تھا کہ اگر اس نے اپنے بزنس پارٹنر کی بات نہ مانی تو اس کے کاروبار میں بھی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس لیے وہ خاموش رہا اور سیدھا سارہ کے پاس جا کر بولا، تیار ہو جاؤ، نکاح آج ہی ہوگا، اور ہاں، نکاح ہوتے ہی تمہارے اکاؤنٹ میں رقم ٹرانسفر کر دی جائے گی۔ سارہ نے نم آنکھوں کے ساتھ فاروق کی طرف دیکھا اور سر جھکا کر کہا، ٹھیک ہے سر، میں تیار ہوں۔ اس کا بھیگا ہوا چہرہ اور سوجی ہوئی آنکھیں دیکھ کر فاروق نے ایک پل کے لیے نظریں چرا لیں، لیکن کچھ نہیں بولا۔ 1 گھنٹے کے بعد وہ اسے لے کر اپنے پارٹنر کے فارم ہاؤس پہنچ گیا، جہاں پہلے ہی نکاح خواں اور گواہان موجود تھے۔ نکاح کی رسم اور رخصتی کے بعد فارم ہاؤس پہنچتے ہی سارہ کو ایک الگ کمرے میں لے جایا گیا تھا۔ وہاں اسے ایک شاندار سرخ رنگ کا لہنگا دیا گیا اور ساتھ ایک بیوٹیشین بھی بھیجی گئی، جس نے اسے دلہن کی طرح سجا دیا۔
آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے سارا کو لگا جیسے وہ کوئی اور ہی لڑکی ہو، کوئی ایسی جو اس وقت اس کی قیدی بن چکی ہو، جس کا اختیار اس کے اپنے ہاتھ میں نہیں رہا ہو۔ بہرحال فاروق اپنے بزنس پارٹنر کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس کے پارٹنر نے بے چینی سے کہا، مولوی صاحب نکاح جلدی شروع کریں، مجھے دیر نہیں کرنی۔ نکاح خوان نے پہلے اس شخص کا نکاح پڑھایا، پھر وہ کمرے میں جا کر سارا سے ایذاب قبول کروانے لگا۔ لرزتے ہونٹوں اور بھیگی پلکوں کے ساتھ سارا نے سر جھکا کر 3 بار قبول ہے کہا اور یوں وہ کسی اور کی ملکیت بن گئی۔ وہ شخص بہت خوش تھا۔ نکاح کے بعد اس نے فاروق کو گلے لگایا، سب مہمانوں کو رخصت کیا اور فوراً ہسپتال میں فون کر کے سارا کی ماں اور بھائی کے علاج کا بندوبست کروا دیا۔ یہ سب کرنے کے بعد وہ سیدھا کمرے میں چلا آیا جہاں سارا سہمی ہوئی بیٹھی تھی۔ جیسے ہی اس نے دروازہ بند کیا سارا کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگنے لگیں اور وہ خود سے سمٹنے لگی۔ خوف کی ایک لہر نے اس کے وجود کو جکڑ لیا، لیکن جیسے ہی اس نے نظر اٹھا کر دیکھا اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ سامنے کھڑا شخص کوئی اور نہیں بلکہ عظیم تھا، وہی عظیم جسے اس نے یونیورسٹی میں سب کے سامنے تھپڑ مارا تھا۔ عظیم نے اس کی حیرت کو دیکھ کر قہقہا لگایا اور طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، لگتا ہے میری بیوی کو سب کچھ یاد آ گیا ہے اور شاید یہ بھی سمجھ آ گیا ہوگا، یہ نکاح محبت کی وجہ سے نہیں بلکہ بدلہ لینے کے لیے کیا گیا ہے۔ سارا کی سانسیں رکنے لگیں۔ عظیم آگے بڑھا اور سنگ دل لہجے میں بولا، تمہیں معلوم ہے جب میں نے تمہیں فاروق کے سامنے مدد مانگتے دیکھا تو میرے ذہن میں فوراً یونیورسٹی کے وہ تمام مناظر گھوم گئے۔ تم نے مجھے سب کے سامنے ذلیل کیا تھا اور میں نے تب ہی سوچ لیا تھا کہ تم سے بدلہ لینے کے لیے اس سے بہتر موقع کبھی نہیں ملے گا۔ سارا کے دل میں دھڑکتا خوف نے شدت اختیار کر لی۔ عظیم نے آگے جھکتے ہوئے کہا، تم سوچ رہی تھی کہ یہ نکاح صرف ایک رات کے لیے ہے؟ نہیں سارا، اب تم ہر رات مجھے میری مرضی کے مطابق خوش کرو گی۔ میرے گھر میں تمہیں وہ ہر اذیت ملے گی جس سے تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو، اور یہ سب تب تک چلے گا جب تک تم میرے قدموں میں گر کر معافی نہیں مانگ لو گی۔ اتنا کہہ کر عظیم نے ایک جھٹکے سے اس کے سر سے دوپٹہ کھینچ لیا۔ دوپٹہ اس کے بالوں میں اٹکا تھا اور جیسے ہی وہ کھینچا گیا سارا کے سر میں ایک تیز درد اٹھا۔ بے ساختہ اس کے منہ سے ایک چیخ نکل گئی تھی اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ عظیم کے چہرے پر سنگدل مسکراہٹ تھی جبکہ سارا کی آنکھوں میں صرف خوف، بے بسی اور پچھتاوا تھا۔ عظیم نے ساری رات سارا پر اپنے بدلے کا غصہ اتارا، اسے ہر ممکن طریقے سے اذیت دی۔ سارا نے سب کچھ خاموشی سے برداشت کیا کیونکہ اس کے پاس اور کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ وہ ٹوٹ چکی تھی، بکھر چکی تھی، لیکن پھر بھی صبر کا دامن تھامے رہی۔ رات اپنی من مانیاں کرنے کے بعد عظیم صبح اٹھا فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ سارا کی طرف دیکھا اور سنگدل لہجے میں بولا، چلو اٹھو، فریش ہو کر ناشتہ بناؤ اور اس کے بعد گھر کا سارا کام بھی خود کرو گی۔ آج سے سارے ملازموں کی چھٹی، میں تمہیں یہاں عیش کرنے کے لیے نہیں لایا۔ یہ کہہ کر عظیم خود بھی فریش ہونے چلا گیا جبکہ سارا نے بڑی مشکل سے خود کو سمیٹا اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کا پورا وجود درد کر رہا تھا جیسے روح تک چھلنی ہو چکی ہو۔ کچھ دیر بعد عظیم فریش ہو کر باہر آیا اور سارا جلدی سے واش روم میں چلی گئی تاکہ مزید کوئی تلخ بات نہ سننی پڑے۔ کچھ دیر بعد جب سارا فریش ہو کر باہر نکلی تو عظیم آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ اس نے ایک سرسری نظر سارا پر ڈالی اور سخت لہجے میں، جلدی سے ناشتہ بنا دو ورنہ میں لیٹ ہو جاؤں گا، اور اگر میں لیٹ ہوا تو اس کی سزا تمہیں بھگتنی پڑے گی۔ سارا نے سہمی ہوئی آواز میں ہمت جمع کر کے پوچھا، میری ماں اور بھائی کا علاج شروع ہو گیا یا نہیں؟ عظیم نے ایک لمحے کے لیے رک کر گہری نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھا اور بے پرواہی سے کہا، میں اپنے وعدے سے کبھی نہیں مکرتا۔ جس لمحے تمہارا نکاح ہوا تھا اسی وقت ان دونوں کا علاج بھی شروع کروا دیا گیا تھا، اور ہاں، ان کا آپریشن بھی کامیاب ہو چکا ہے۔ اب تم اپنے کام پر دھیان دو۔ یہ سنتے ہی ایک لمحے کے لیے سارا کی آنکھوں میں امید کی چمک جاگی اور اس کے ہونٹوں پر ایک مدھم مسکراہٹ آ گئی۔ اس کی کل کائنات، اس کے رشتے صحیح سلامت تھے، یہ سوچ کر اس کا دل کسی حد تک مطمئن ہوا۔ سارا نیچے جا کر جلدی جلدی ناشتہ بنانے لگی، لیکن اس کا ذہن مسلسل ہسپتال میں اپنی ماں کی طرف تھا۔ اس کے دل میں بے چینی تھی کہ وہاں کیا ہو رہا ہوگا، ماں کی طبیعت کیسی ہوگی،
بھائی کی حالت کیسی ہوگی، مگر وہ مجبور تھی، یہاں سے جا بھی نہیں سکتی تھی۔ اس نے ناشتہ تیار کر کے میز پر لگا دیا۔ کچھ دیر بعد عظیم بھی نیچے آ گیا اور ناشتہ کرنے لگا۔ سارا نے جیسے ہی کرسی کھینچ کر بیٹھنے کی کوشش کی، عظیم نے جھر آلود لہجے میں کہا، تم یہاں کیوں بیٹھنے لگی ہو؟ سارا نے نہ سمجھی سے عظیم کی طرف دیکھا اور بے ساختہ بولی، میں نے بھی تو ناشتہ کرنا ہے۔ اس کی بات سن کر عظیم نے طنزیہ ہنسی ہنس کر آنکھوں میں غرور لیا۔ طنزیہ انداز میں بولا، یہ ملازمائیں کب سے اپنے مالک کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگی ہیں؟ تمہاری حیثیت اس گھر میں صرف ایک ملازمہ کی ہے، اس لیے اپنی اوقات مت بھولو۔ سارا کا چہرہ پک ہو گیا، دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ لیکن عظیم کی تذلیل یہیں ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہ مزید سنگدلی سے بولا، ہاں رات کو تم میرے لیے ایک تفریح کا ذریعہ ضرور ہو، لیکن دن کے وقت تم صرف ایک نوکرانی ہو، یا یوں سمجھ لو ایک رکھیل۔ یہ سنتے ہی سارا کا وجود جیسے پتھر کا ہو گیا تھا۔ وہ بے یقینی سے عظیم کو دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے، مگر اس نے ضبط کر لیا۔ وہ اپنی بے بسی اور بے قدری کا بوجھ دل میں لیے چپ چاپ پیچھے ہٹی اور باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی۔ سارا کی آنکھیں بھر آئیں، لیکن اس نے لب بھینچ کر اپنے آنسوؤں اندر ہی جذب کر لیے۔ وہ جانتی تھی کہ عظیم کے سامنے اس کی آنکھوں کی نمی بھی اس کے لیے ایک اور طعنہ بن سکتی تھی۔ وہ چپ چاپ پلٹی اور باورچی خانے میں جا کر ایک کونے میں کھڑی ہو گئی۔ بھوک سے نڈھال ہونے کے باوجود اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ کچھ کھانے کے لیے ہاتھ بڑھائے۔ عظیم اپنی بے رحمی میں مگن ناشتہ کر رہا تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ جب اس کا ناشتہ ختم ہوا تو وہ کرسی پیچھے دھکیل کر اٹھا اور ہاتھ چھاڑتے ہوئے کہا، جب تک میں آفس سے واپس آ جاؤں یہ گھر چمکنا چاہیے، ایک چیز بھی اپنی جگہ سے ہلی ہوئی نہ ملے، ورنہ سزا کے لیے تیار رہنا۔ سارا نے دھیرے سے سر ہلا دیا، کیونکہ زبان سے کچھ کہنے کی ہمت نہ تھی۔ عظیم نے اس پر ایک آخری نظر ڈالی، جیسے اسے مکمل طور پر توڑنے کے بعد تسلی کر رہا ہو کہ کہیں اس میں کوئی مزاحمت باقی تو نہیں۔ پھر موبائل اٹھایا اور باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز گونجی اور اسی کے ساتھ سارا کا ضبط بھی جواب دے گیا تھا۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی، آنسو بے اختیار اس کے رخسار پر لڑکھڑانے لگے تھے۔ یا اللہ، میں نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا جو میرے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے؟ وہ سسکیاں لیتے ہوئے اسے سوال کر رہی تھی۔ کچھ دیر تک یوں ہی بیٹھنے کے بعد اس نے خود کو سنبھالا۔ اس کی سب سے بڑی تسلی یہی تھی کہ اس کی ماں اور بھائی کا علاج شروع ہو چکا تھا۔ سامنے لینڈ لائن فون دیکھ کر دل میں خواہش اب بھی کہ کسی طرح ہسپتال فون کر کے ان کی خیریت دریافت کرے، مگر عظیم کی سختی یاد آتے ہی اس کا دل ڈوب گیا۔ اگر اس نے دیکھ لیا کہ میں نے فون کیا تو کہیں وہ ناراض ہو کر علاج ہی نہ رکوا دے۔ یہ سوچ کر اس کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ وہ خوف سے گھری اپنے کمرے میں گئی جہاں کل رات کی تلخ یادیں تازہ تھیں۔ بیڈ پر نظر پڑی تو جیسے دل میں خنجر اتر گیا۔ اس نے جلدی سے نظریں چرا لیں اور خود کو کام میں مصروف کرنے کی کوشش کی۔ وہ اس دن کو کوس رہی تھی جب اس کا سامنا یونیورسٹی میں عظیم سے ہوا تھا۔ عظیم جو اس کا سینئر تھا، پوری یونیورسٹی میں اپنی پرکشش شخصیت اور بے پناہ دولت کی وجہ سے مشہور تھا۔ اس کی ہینڈسم شکل و صورت اور روبدار انداز نے یونیورسٹی کی بہترین لڑکیوں کو اس کا دیوانہ بنا رکھا تھا۔ لڑکیاں اس کی ایک نظر کے لیے بے قرار رہتی تھیں، خود کو اس کے سامنے یوں پیش کرتیں جیسے دنیا میں وہ واحد مرد ہو۔ مگر عظیم صرف ایک دلکش شخص ہی نہیں تھا، بلکہ ایک پلے بوائے بھی تھا جو ہر لڑکی کو اپنی جاگیر سمجھتا تھا۔ وہ جس پر چاہتا اپنی توجہ کی بارش کر دیتا اور اکثر لڑکیاں اس پر مر مٹتی تھیں۔ اسی دوران سارا نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ وہ زیادہ کسی سے بات چیت نہیں کرتی تھی، بس اپنے کام سے کام رکھتی۔ اس کی معصومیت اور خوبصورتی کے چرچے جلدی پوری یونیورسٹی میں پھیل گئے، مگر اس کے رکھ رکھاو اور خودداری کو دیکھ کر کوئی بھی اس سے بے تکلفی ہونے کی جرأت نہیں کرتا تھا۔ عظیم کا غرور اور سارا کی بے اعتنائی عظیم کو لگا کہ جس طرح لڑکیاں اس کے آگے پیچھے گھومتی ہیں، اسی طرح سارا بھی اس کی ایک جھلک پانے کو بے تاب ہوگی۔ اس نے ایک دو بار اسے متاثر کرنے کی کوشش کی، مگر سارا نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ یہ بات عظیم کے غرور کو ٹھیس پہنچانے کے لیے کافی تھی۔ وہ کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ ایک عام سی لڑکی جو اس کی توجہ پانے کے لائق بھی نہیں اسے نظر انداز کر رہی تھی؟ یہی انا کا مسئلہ اسے مجبور کر گیا
کہ وہ سارا کو جھکانے کی ٹھان لے۔ ایک دن اس نے یونیورسٹی کی کینٹین میں سارا کا راستہ روک لیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ سارا نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرا راستہ روکنے کی؟ عظیم ہنسا اور کندھے اچکاتے ہوئے بولا، میں تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، دوستی کر لو اور راستہ چھوڑ دو۔ سارا نے تیز نظروں سے اسے گھورا اور سخت لہجے میں کہا، میں تم سے دوستی کیوں کروں؟ مجھے ان فضول دوستیوں کو پالنے کا کوئی شوق نہیں۔ خاص طور پر لڑکوں سے یہ کہہ کر وہ ایک طرف سے نکلنے لگی، مگر عظیم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہی لمحہ تھا جب سارا کے صبر کی انتہا ہو گئی۔ اگلے ہی لمحے اس کا لہراتا ہوا ہاتھ عظیم کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ پوری کینٹین میں خاموشی چھا گئی۔ سب کی نظریں عظیم پر جم گئیں، جس کے چہرے پر حیرت اور غصے کا طوفان تھا۔ سارا اپنا ہاتھ چھڑوا کر آگے بڑھ گئی، مگر عظیم کے لیے یہ سب کے سامنے ہونے والی بے عزتی کسی طور ہضم کرنا ممکن نہیں تھا۔ وہ اس تھپڑ کی گونج اپنے کانوں میں محسوس کرتا رہا، اور اسی وقت اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ سارا کو اس کی غلطی کی سزا ضرور دے گا۔ لیکن بدقسمتی سے یہ عظیم کا آخری سیمسٹر تھا۔ امتحانات کی تیاری میں مصروف ہونے کے باعث وہ وقتی طور پر سارا سے بدلہ لینے کا ارادہ بھول گیا، مگر صرف وقتی طور پر۔ لیکن پیپرز سے فارغ ہوتے ہی عظیم نے سارا سے بدلہ لینے کا منصوبہ بنایا، لیکن اسے پتہ چلا کہ سارا یونیورسٹی چھوڑ چکی ہے۔ اس کے والد ایک حادثے میں جاں بحق ہو گئے تھے اور گھر کے اخراجات اٹھانے والا کوئی نہیں رہا۔ ایسے میں سارا کے لیے پڑھائی جاری رکھنا ممکن نہیں تھا۔ معاشی حالات کی تنگی کے باعث اس نے اپنی تعلیم ادھوری چھوڑ دی اور نوکری کی تلاش میں نکل پڑی۔ کچھ دنوں کی جد و جہد کے بعد اسے فاروق احمد کے آفس میں نوکری مل گئی۔ یہ خبر عظیم کے لیے کسی بھی طرح اچھی نہیں تھی۔ وہ سارا کو ڈھونڈنا چاہتا تھا، مگر اسی دوران اس کے والد نے اسے لندن بھیج دیا۔ نئی شروعات اور ایک نیا طوفان۔ سارا نے نوکری کے ساتھ اپنی تعلیم بھی پرائیویٹ طور پر مکمل کرنا شروع کر دی۔ اس نے محنت سے اپنی ڈگری مکمل کی اور اب وہ پوری توجہ سے جاب کر رہی تھی۔ زندگی کچھ سنبھلنے لگی تھی، لیکن پھر ایک اور قیامت ٹوٹ پڑی۔ اس کی ماں اور بھائی ایک حادثے کا شکار ہو گئے۔ یہ خبر اس کے لیے کسی بجلی کے کڑکے سے کم نہ تھی۔ وہ مسلسل انہی خیالات میں گھری ہوئی تھی کہ اچانک دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور فوراً اپنے آنسو صاف کرنے لگی اور کام میں مصروف ہو گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ گھر میں عظیم کے علاوہ اور کوئی نہیں آ سکتا۔ اگر عظیم نے اسے یوں روتے ہوئے دیکھ لیا تو وہ پھر سے کڑوی کسیلی باتیں سنانے لگے گا۔ سارا نے جلدی سے خود کو سنبھالا اور کچن میں مصروف ہو گئی۔ کچھ ہی دیر میں عظیم اندر آیا۔ اس کی نظریں سیدھی سارا پر جا ٹھہریں، جو خود کو کام میں مصروف رکھنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ بہت وفاداری دکھائی جا رہی ہے، عظیم طنزیہ لہجے میں بولا۔ لگتا ہے تمہیں میری دی گئی حیثیت قبول ہو چکی ہے۔ سارا نے کوئی جواب نہیں دیا، بس نظریں جھکا کر کام میں مگن رہی۔ عظیم کو اس کی خاموشی مزید طیش دلانے لگی۔ وہ قریب آیا اور زبردستی اس کی ٹھوڑی اوپر کی تاکہ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھے۔ کیا تم رو رہی تھیں؟ عظیم نے سخت لہجے میں پوچھا۔ سارا نے جلدی سے اپنا چہرہ جھٹک کر پیچھے ہٹنا چاہا، مگر عظیم نے اس کی کلائی مروڑ لی۔ میں نے سوال کیا ہے، جواب دو۔ میری ماں اور بھائی ہسپتال میں ہیں، اگر میں پریشان ہوں تو اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ سارا کی آواز بھرائی ہوئی تھی، لیکن وہ اپنی کمزوری ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ عظیم نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، پھر ایک زہریلی مسکراہٹ اس کے چہرے پر۔ ابری پریشان مت ہو، میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ تمہاری وفاداری کے بدلے میں ان کا علاج ہو رہا ہے، لیکن اگر تم نے کوئی چالاکی دکھائی تو یاد رکھنا وہ ہسپتال میں ہیں، باہر بھی آ سکتے ہیں۔ زندہ یا عظیم نے جملہ ادھورا چھوڑا، بس سارا کی آنکھوں میں خوف اور غصہ ایک ساتھ ابھرا۔ تم اتنے سنگ دل کیسے ہو سکتے ہو؟ عظیم کہہ کر لگایا کر ہنسا۔ سنگ دل؟ میں سنگ دل ہوں کیونکہ تم نے مجھے اس دن سب کے سامنے ذلیل کیا تھا۔ اب تمہیں ہر دن ہر لمحہ اس بے عزتی کی قیمت چکانا ہوگی۔ سارا کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے، مگر اس نے ضبط کر لیا۔ وہ جانتی تھی یہاں آنسو بہانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ مزید کچھ بولتی، مگر عظیم نے اس کی کلائی جھٹکے سے چھوڑ دی اور کھانا کھاتے ہوئے بولا، جلدی سے کھانا بنا لینا، شام کو میرے کچھ دوست آ رہے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا، جبکہ سارا دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ خود کو سنبھالتے ہوئے اٹھی اور کھانا بنانے میں مصروف ہو گئی۔
اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ رات کو وہ عظیم سے بات کرے گی کہ وہ اسے ایک بار اس کی ماں سے ملوانے لے جائے، شاید وہ مان ہی جائے۔ رات کے کھانے کے بعد جب عظیم کے دوست چلے گئے تو سارا بھی کچن سمیٹ کر کمرے میں چلی گئی۔ عظیم صوفے پر بیٹھا فون پر کسی سے بات کر رہا تھا، جبکہ سارا خاموشی سے اس کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی اور اپنی انگلیاں مروڑتے ہوئے ہمت جٹانے لگی، مگر عظیم کی موجودگی میں اس کا دل عجیب طرح سے گھبرا رہا تھا۔ عظیم نے فون بند کیا اور جیسے اس کی نظر سارا پر پڑی۔ کیا ہوا؟ کچھ کہنا ہے تو کہو، ایسے کھڑی مت رہو۔ میرے سر پر سوار ہو کر سارا نے گہری سانس لی اور ہلکی آواز میں بولی، میں اپنی ماں سے ملنا چاہتی ہوں۔ بس ایک بار عظیم نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا۔ واقعی تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری خواہش پر میں تمہیں فوراً ہسپتال لے جاؤں گا؟ سارا کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو آ گئے۔ میں صرف بس ایک بار اپنی ماں کو دیکھنا چاہتی ہوں، پلیز۔ عظیم نے اسے کچھ لمحے گھورا، پھر کچھ سوچتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، لیکن صرف یہ پہلی اور آخری بار ہوگا۔ سارا نے تیزی سے سر اٹھایا اور کہا، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ کم سے کم ایک دفعہ تو ٹھیک ہونے کے بعد اپنی ماں اور بھائی کو دیکھ لے گی، اور اس طرح اس کے دل کو بھی تسلی ہو جائے گی۔ جیسے ہی ہسپتال کے سفید سرد ماحول میں قدم ایک رکھا، اس کے قدم خود بخود اپنی ماں اور بھائی کے کمرے کی طرف بڑھنے لگے۔ دروازہ کھولتے ہی جو منظر اس کی آنکھوں کے سامنے آیا، اس نے اس کی روح جھنجھوڑ کر رکھ دی۔ اس کی ماں اور بھائی بے حسب حرکت، مشینوں میں جکڑے سانسیں لیتے، مگر زندگی سے بے خبر ان کے جسموں میں لگی بے شمار نلیاں اور مانیٹر پر چلتی دھڑکنوں کی لکیریں اس کے دل پر کسی تیز خنجر کی طرح وار کر رہی تھیں۔ سارا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بے اختیار آگے بڑھی اور اپنی ماں کے قریب جا کر بیٹھ گئی۔ اس کے کانوں میں ڈاکٹرز کی وہ آوازیں گونجنے لگیں جو کہہ رہے تھے کہ علاج تو ہو رہا ہے، مگر دعا کی بھی ضرورت ہے۔ عظیم دروازے پر کھڑا خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا، ایسا منظر جس میں وہ پہلی بار سارا کے درد کو محسوس کر رہا تھا۔ سارا کی بے بسی، اس کے کامتے لب اور بہتے آنسو اس کے دل پر کچھ عجیب سا اثر چھوڑ رہے تھے۔ وہ بے ساختہ سارا کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ غیر ارادی طور پر پلٹی اور سیدھا عظیم کے سینے سے جا لگی۔ عظیم حیران رہ گیا اور اسے خود ہی شرمندگی محسوس ہوئی کہ جس سارا کو وہ توڑنا چاہتا تھا وہ تو پہلے ہی ٹوٹی ہوئی ہے۔ آج وہ اسے بہت کمزور لگی۔ سارا ہچکیوں سے رو رہی تھی، اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ عظیم کے لیے یہ سب غیر متوقع تھا۔ اس کی باہوں میں ایک ایسی لڑکی سمٹی ہوئی تھی جس نے کبھی اس سے نفرت کے سوا کچھ نہیں دیا تھا۔ وہ خود بھی الجھ گیا کہ اسے کیا کرنا چاہیے، مگر بے ساختہ اس کے ہاتھ اٹھے اور اس نے نرمی سے سارا کو تھام لیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب عظیم نے بغیر کسی شرط، بغیر کسی جبر کے سارا کو اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا، جیسے اسے تسلی دے رہا ہو۔ سارا کے آنسو اس کی شرٹ میں جذب ہو رہے تھے اور عظیم نے پہلی بار اپنے دل میں سارا کے لیے نرم گوشہ محسوس کیا۔ پھر عظیم نے نرمی سے سارا کی پیٹھ سہلاتے ہوئے کہا، سارا بس کرو رونا یار، خدا سے دعا کرو کہ وہ تمہاری ماں اور بھائی کو صحت دے، اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں، وہ سب کی سنتا ہے اور سب کو نوازتا بھی ہے۔ سارا نے عظیم کی بات سن کر نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کا لہجہ آج پہلی بار نرم تھا، جیسے وہ واقعی اس کے درد کو سمجھ رہا ہو، لیکن اگلے ہی لمحے سارا نے خود کو سنبھالا اور پیچھے ہٹ گئی۔ مجھے امی کے پاس بیٹھنا ہے، اس نے آہستہ سے کہا اور آگے بڑھ کر اپنی ماں کا ہاتھ تھام لیا۔ عظیم کچھ لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر بولا، میں باہر انتظار کر رہا ہوں، جب تمہارا دل کرے آ جانا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا، مگر اس کا دل عجیب کیفیت میں تھا۔ وہ خود کو سارا سے ہمدردی کرنے سے روکنا چاہتا تھا، مگر نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اسے بے چینی ہونے لگی تھی۔ سارا کافی دیر تک اپنی ماں اور بھائی کے پاس بیٹھی رہی۔ انہیں بے جان حالت میں دیکھ کر اس کا دل بار بار ٹوٹ رہا تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ اسے ہمت نہیں ہارنی۔ جب نرس نے آ کر کہا کہ اب آپ باہر بیٹھیں، میں نے انہیں میڈیسن دینی ہے، تو وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی۔ عظیم ہسپتال کے کوریڈور میں کھڑا فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر اس نے فون بند کیا اور بولا، چلو میں تمہیں گھر چھوڑ دوں۔ سارا نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ راستے بھر دونوں کے درمیان خاموشی رہی، لیکن یہ خاموشی بوجھل تھی،
جیسے دونوں کے دلوں میں کوئی جنگ چل رہی ہو۔ گھر پہنچ کر سارا سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ عظیم بھی اپنے خیالات میں الجھا ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے یہ شادی بدلے کے لیے کی تھی، مگر آج ہسپتال میں سارا کی بے بسی دیکھ کر اس کا دل کیوں نرم پڑنے لگا تھا؟ یہ سوال اسے بے چین کر رہا تھا۔ عظیم ٹیرس پر بے چینی سے سگریٹ پر سگریٹ پی رہا تھا۔ جب بھی وہ پریشان ہوتا، سگریٹ کا دھواں اس کی بے چینی کو کم کرنے کا ذریعہ بن جاتا، مگر آج بے چینی تھی کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ہسپتال میں سارا کی نم آنکھیں بار بار اس کی نظروں کے سامنے آ رہی تھیں۔ جس طرح وہ بے بسی سے رو رہی تھی، اس کا خیال اس کے ضمیر کو جھنجھوڑ رہا تھا۔ کافی دیر بعد بھی جب اس طرح کم نہ ہوا تو وہ اٹھ کر اسٹڈی روم میں آ گیا اور خود کو دفتری کام میں مصروف کرنے کی کوشش کرنے لگا، مگر ذہن بار بار بھٹک رہا تھا۔ دوسری طرف سارا کچن میں مصروف تھی، مگر اس کا ذہن ہسپتال میں ماں اور بھائی کی طرف جا رہا تھا۔ اچانک اس کے دل میں خیال آیا کہ اسے عظیم کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، جس نے اس کے گھر والوں کے علاج کا مکمل خرچہ اٹھایا ہوا تھا۔ یہی سوچتے ہوئے وہ ہچکچاتے ہوئے اسٹڈی روم میں آئی اور عظیم کے قریب کھڑی ہو گئی۔ عظیم نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور اس کے اس طرح آنے پر بولا، بولو، کیا بات ہے؟ سارا نے سر جھکاتے ہوئے آہستہ سے کہا، میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ عظیم نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا اور پوچھا، کس بات کا شکریہ؟ سارا نے ایک نظر عظیم کی طرف اٹھائی، پھر نظریں جھکا کر بولی، آپ نے میرے گھر والوں کے علاج کا سارا خرچہ اٹھایا، اس کے لیے میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں۔ اتنی مدد تو شاید ہی کوئی کرتا۔ عظیم خاموشی سے اسے دیکھتا رہا اور سارا یہ کہہ کر پلٹ کر واپس کچن میں چلی گئی۔ وہ دروازے سے باہر جاتی سارا کو دیکھتا رہا اور سوچنے لگا، یہ لڑکی کیا چیز ہے؟ میں نے اس کے ساتھ اتنا برا کیا، پھر بھی یہ مجھے اپنا محسن سمجھ رہی ہے۔ عظیم نے گہرا سانس لیا اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ آج پہلی بار اسے اپنے کیے پر عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ وہ جو ہمیشہ ہر چیز کو اپنی مرضی سے قابو میں رکھنے کا عادی تھا، آج سارا کی معصومیت اور شکر گزاری نے اس کے اندر ایک عجیب سا خلل پیدا کر دیا تھا۔ اس کے دل و دماغ میں الجھن بڑھنے لگی۔ کچھ دیر بعد جب وہ اپنے خیالات سے باہر نکلا تو گھڑی پر نظر ڈالی۔ رات کافی ہو چکی تھی۔ وہ اٹھا اور کمرے میں چلا گیا۔ عظیم کا فون بجا تو اس نے دیکھا کہ ہسپتال سے کال آ رہی تھی۔ اس نے فوراً ریسیو کی، مگر جو خبر اسے سننے کو ملی وہ اسے ہلا کر رکھ گئی۔ وہ گھبرا کر جلدی سے اٹھا اور سیدھا نیچے کچن کی طرف بڑھا، جہاں سارا برتن سمیٹ رہی تھی۔ سارا، جلدی سے چادر لو، ہمیں ابھی ہسپتال جانا ہے۔ عظیم کی عجلت بھری آواز سن کر سارا کے ہاتھ برتن دھوتے دھوتے رک گئے۔ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی اور پوچھا، لیکن ابھی تو ہم ہسپتال سے آئے ہیں، اب وہاں کیا ہوا ہے؟ عظیم کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیسے اسے یہ خبر دے۔ وہ گہری سانس لے کر بولا، تم بس چادر لے کر آؤ، راستے میں سب بتا دوں گا، ابھی فوراً چلو۔ سارا عظیم کے چہرے پر پھیلی گھبراہٹ دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ وہ جلدی سے اپنی چادر لینے بھاگی اور واپس آئی تو عظیم پہلے ہی دروازے کی طرف بڑھ چکا تھا۔ راستے میں بھی سارا بار بار پوچھتی رہی، آخر ہوا کیا ہے؟ پلیز مجھے بتائی۔ مگر عظیم خاموش رہا اور مختصر سا جواب دیا، ہسپتال پہنچو، پھر سب پتہ چل جائے گا۔ جیسے ہی وہ ہسپتال پہنچے، عظیم تیزی سے اسے اس کی ماں کے کمرے کی طرف لے گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی سارا کی نظر سفید چادر سے ڈھکے وجود پر پڑی اور اس کے قدم وہیں جم گئے۔ یہ کیا؟ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ بے یقینی سے آگے بڑھی اور کانپتے ہاتھوں سے چادر ہٹائی۔ ماں کے ساکت چہرے کو دیکھ کر اس کے حلق سے ایک زوردار چیخ نکلی، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا امی، آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ وہ بے اختیار ماں کے سینے سے لپٹ گئی اور ہچکیاں لے لے کر رونے لگی۔ پورا کمرہ اس کے بیل سے گونج اٹھا۔ عظیم نے اسے سنبھالنے کی کوشش کی، مگر وہ کسی طرح بھی قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ امی پلیز آنکھیں کھولیں، مجھے چھوڑ کر مت جائیے۔ وہ بلک بلک کر روتی رہی، یہاں تک کہ شدت غم سے اس کی حالت غیر ہونے لگی۔ عظیم نے اسے تھامنے کی کوشش کی، مگر اچانک وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہوئی۔ کچھ لمحے لرزتی رہی، پھر وہ بے ہوش ہو گئی۔ سارا کے بے ہوش ہوتے ہی عظیم تیزی سے آگے بڑھا اور اسے زمین پر گرنے سے پہلے سنبھال لیا۔ اس کی سانسیں مدھم ہو رہی تھیں، چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ عظیم نے گھبرا کر اس کے کندھوں سے ہلایا، سارا ہوش میں آؤ پلیز۔ اس کی آواز میں وہی اضطراب تھا جو اس کے دل میں تھا۔ نرسیں اور ڈاکٹر فوراً اندر آئے۔ عظیم نے جلدی سے کہا، یہ بھی ہوش ہو گئی ہے پلیز؟
اسے دیکھیں۔ نرس نے سارا کو چیک کیا اور کہا، یہ صدمے کی وجہ سے بے ہوش ہوئی ہیں، ابھی کچھ دیر میں ہوش آ جائے گا، مگر اسے آرام کی ضرورت ہے۔ عظیم نے سر ہلایا اور اسے وہیں قریبی بیڈ پر منتقل کروایا۔ وہ وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اس کا معصوم چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، جیسے وہ بے ہوشی کی حالت میں بھی رو رہی ہو۔ کچھ ہی دیر میں سارا کی پلکیں لرزیں اور وہ آہستہ آہستہ ہوش میں آنے لگی۔ آنکھیں کھولتے ہی اس نے کمزوری سے ارد گرد دیکھا اور جیسے ہی اسے یاد آیا کہ وہ کہاں ہے، آنسو دوبارہ اس کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ امی اس کے لب کانپتے ہوئے آواز نکلی، مگر بہت مدھم۔ عظیم نے فوراً آگے بڑھ کر اس کے آنسو صاف کیے۔ سارا، خود کو سنبھالو، میں جانتا ہوں یہ بہت مشکل ہے، لیکن تمہیں ہمت کرنی ہوگی۔ عظیم ایمبولینس میں سارا کی ماں کے جنازے کے ساتھ ان کے گھر پہنچا۔ سارا بھی ساتھ تھی، مگر اب وہ بالکل خاموش ہو چکی تھی۔ بس اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، مگر اس میں اتنی سخت نہیں تھی کہ وہ کوئی لفظ بھی ادا کر سکے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی ماں کی تدفین کر دی گئی۔ اگلے ہی دن سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے اور عظیم بھی سارا کو اپنے ساتھ لے آیا، مگر سارا اب محض ایک زندہ لاش کی مانند تھی، جسے کسی بھی چیز کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ وہ ہر چیز سے بے نیاز تھی، جیسے زندگی کی ہر امید کھو چکی ہو۔ ان دونوں میں عظیم ہی اسے سنبھال رہا تھا۔ سارا کی ماں کی وفات پر فاروق احمد بھی آیا تھا، اور جب اس نے عظیم کو سارا کا خیال رکھتے ہوئے دیکھا تو اس کے دل کو ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا، ورنہ اس کا ضمیر بار بار اسے ملامت کر رہا تھا کہ اس نے ایک معصوم لڑکی کو اپنے انتقام کی آگ میں جھونک دیا۔ لیکن اب عظیم کا بدلا ہوا رویہ دیکھ کر جیسے اس کے دل سے کوئی بھاری بوجھ اتر گیا ہو۔ کچھ دن بعد سارا کو ہوش آیا تو اس نے عظیم کو اپنے پاس بیٹھے پایا۔ عظیم نے نرمی سے اس کا حال پوچھا، مگر سارا نے اس کی طرف دیکھ کر گہری سانس لی اور دھیمے مگر مضبوط لہجے میں کہا، میں نے خود کو اپنی ماں اور بھائی کے علاج کے لیے بیچا تھا، اور اب آپ کا بدلہ بھی پورا ہو چکا ہوگا۔ آپ پلیز مجھے آزاد کر دیں، کیونکہ میرے پاس تو اب کچھ بھی نہیں بچا۔ سارا کے ان الفاظ نے عظیم کے دل میں ہلچل مچا دی۔ ایسا لگا جیسے اس کا دم گھٹنے لگا ہو۔ وہ تو انجانے میں سارا سے محبت کر بیٹھا تھا، اور اب اسے چھوڑنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ سارا نے ہاتھ جوڑتے ہوئے آہستہ سے کہا، پلیز آپ مجھے جانے دیں، اب مجھ میں مزید تذلیل برداشت کرنے کی ہمت نہیں ہے، میں اور ذلت سہ نہیں سکتی۔ ویسے بھی کسی کو زبردستی زیادہ دیر تک روکا نہیں جا سکتا، اور آپ کا بھی مجھ سے دل بھر ہی گیا ہوگا۔ سارا کے یہ الفاظ سن کر عظیم کو ایسے لگا جیسے کسی نے اس کی روح پر زخم لگا دیے ہوں۔ اس نے فوراً آگے بڑھ کر سارا کو اپنے حصار میں لے لیا، جیسے وہ کبھی اسے کھونا نہیں چاہتا۔ سارا، میں نے تم سے جو کچھ بھی کہا، جو کچھ بھی کیا، اس سب کے لیے مجھے معاف کر دو۔ پلیز اب تمہیں چھوڑنا میرے لیے ممکن نہیں، میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ تم تو میری روح میں بس چکی ہو، میری جان بن گئی ہو۔ تم سے دور رہنا مطلب خود کو مار دینا ہے، پلیز مجھے معاف کر دو۔ یہ کہتے ہوئے عظیم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سارا عظیم کی آنکھوں میں بہتے آنسو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، جیسے یقین نہ آ رہا ہو کہ ہمیشہ سخت لہجے میں بات کرنے والا عظیم آج اس کے لیے رو رہا ہے۔ عظیم نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور نرمی سے کہا، ویسے بھی اس دنیا میں تمہارا بھائی کے علاوہ کوئی نہیں بچا، اور شادی تو تمہیں کرنی ہی تھی، تو کیوں نہ تم میری ہو کر میرے ساتھ رہ جاؤ۔ میں تمہیں اپنی زندگی کا حصہ بنا کر اپنی محبت سے تمہاری ساری تکلیفیں دور کر دوں گا۔ سارا نے گہری سوچ میں ڈوب کر عظیم کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، آپ نے صحیح کہا، اس دنیا میں واقعی میرا کوئی نہیں ہے، مگر اب مجھ میں مزید تھنے اور باتیں برداشت کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ عظیم فوراً بولا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ تمہیں کبھی کوئی طعنہ نہیں دوں گا، نہ ہی کوئی تلخ بات کروں گا۔ میں اپنے ماضی کے تمام رویوں کے لیے تم سے معافی مانگتا ہوں، پلیز مجھے معاف کر دو۔ یہ کہتے ہوئے عظیم نے ہاتھ جوڑ دیے۔ سارا نے اس کے ہاتھ تھامے اور انہیں اپنی آنکھوں سے لگا لیا، پھر پوٹ پوٹ کر رونے لگی۔ عظیم نے اسے اپنے حصار میں لے کر اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے تسلی دی، اور وہ یوں ہی اس کی باہوں میں اپنی تمام تکلیفیں بھلا کر رو پڑی۔ مکمل علاج کے بعد سارا کا بھائی ٹھیک ہو گیا، لیکن اپنی ماں کا سن کر رونے لگا۔ پھر عظیم اور سارا نے مل کر اسے سنبھالا۔
عظیم سارا کے بھائی کو بھی اپنے گھر لے آیا تھا اور اسے آگے ایڈمیشن بھی کروا دیا۔ اب وہ تینوں ہنسی خوشی رہ رہے تھے اور عظیم سارا کے ساتھ ساتھ اس کے بھائی کا بھی پورا خیال رکھ رہا تھا۔